السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ اپنے خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ درمیان صفح سے ہے، کیونکہ اس سے قبل کا جو سبق پڑھایا گیا تھا وہ طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے آدھا صفحہ پڑھایا گیا تھا، اس لیے آج درمیان صفحہ یعنی کہ سورۃ الاعراف پارہ ولو اننا 8واں پارہ آیت نمبر 47 تک کل پڑھایا گیا تھا۔ آج سورۃ الاعراف آیت نمبر 48 یعنی 8واں پارہ رکوع 12 سے آج کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ آیت اور صفحات پارہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے قرآن شریف کے اندر اگر پڑھنا چاہیں تو اس طریقے سے اپنے صفحے کو، اپنے سبق کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو پارہ ولو اننا قرآن شریف کا 8واں پارہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 48۔ اور ہماری صحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ کچھ موسم کی وجہ سے کچھ طبیعت میں ناسازگی ہے، اس لیے ہی کل آدھا صفحہ پڑھایا گیا تھا، بقیہ آدھا صفحہ آج پڑھایا جا رہا ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى، دال کے اوپر کھڑا زبر اور اس کے اوپر مد ہے تو اس کو کھینچ کر کے پڑھیے۔ ونادى اصحاب صاد حلق سے نکالے، اصحاب الاعراف، عین کو حلق سے نکالیں، اعرافی، رجالین، یہ لام کے اوپر 2 زبر ہے جسے تنوین کہتے ہیں، تو اس کو یا سے ملائیں، یعنی کہ یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ رجالین یعرفونہم، رجالین یعرفونہم بسیماہم، بسیماہم، قالوا ما أغنى، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تستكبرون۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وما كنتم تستكبرون۔ آیت نمبر 49۔ أهؤلاء الذين، یا کو کھینچیں، الذین، أهؤلاء الذین، ہا کو کھینچیں گے، پھر لام الف کے اوپر مد ہے یہاں پہ بھی کھینچیں گے، حمزہ پیش او اور اسے جلدی پڑھیں گے، اور حمزہ لام زیر ال اسے بھی جلدی پڑھیں گے۔
اہؤلاء الذین، ہر حروف کو نہیں کھینچتے ہیں بلکہ قواعد کے اعتبار سے جس حروف کے کھینچنے کا اس قواعد میں حکم ہے اسی کو کھینچتے ہیں، باقی زبر زیر پیش کو ہمیشہ جلدی پڑھتے ہیں۔ تو حمزہ کے اوپر پیش ہے تو اسے جلدی پڑھیں گے، یہاں حمزہ کے نیچے زیر ہے اسے بھی جلدی پڑھیں گے، اور یہاں پہ لام الف کے بعد مد ہے، یہاں پہ الف کو کھینچا جائے گا، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کے اوپر مزید مد ہے اسے بھی کھینچیں گے۔ تو جو حروف مدہ ہوتے ہیں یا حروف مدہ کے قائم مقام خڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہوتا ہے اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، باقی مد کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، باقی جو حروف ہیں زبر زیر پیش جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اسے جلدی پڑھتے ہیں۔ اہؤلاء الذین، لذین، یا کو کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے، نون زبر نہ جلدی پڑھیں گے۔ لذین اقسمتم، قاف میں قلقلہ ہوگا یعنی قاف کے مخرج میں ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ اقسمتم لا ینالہم اللہ، لا ینالہم اللہ برحمہ، حالت وقف میں برحمہ۔ ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ اس جگہ پہ ایک قاعدہ سمجھ لیں، اگر آپ رحمہ کو ادخلو سے جب ملائیں گے تو اسے کس طریقے سے پڑھا جائے گا معلوم ہے؟ یہاں پہ یہ تنوین ہے یعنی تا دو زر تن، وقف کی حالت میں تو اس تا کو ہا سے بدل دیں گے برحمہ، یہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یعنی کہ اگر تا کو آپ آگے ملائیں گے تو یہ حمزہ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حمزہ وصل کے لیے آیا تھا، دال کو پڑھنے کے لیے آیا تھا، اب چونکہ تا آ چکا ہے تو اب اس حمزے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو یہ حمزہ گر جائے گا، اور تا کی جو تنوین ہے تنوین کو دال سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ اس طریقے سے گرتا ہے جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین جو پڑھتے ہیں الحمد، غور سے اس قاعدے کو سماعت فرمائیں، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ کو الحمدللہ والی آیت سے اگر ملائیں گے تو وہاں پہ پھر جو الحمد میں جو حمزہ ہے وہ گر جائے گا، اس کو اس طرح سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ، مل میم لام زیر مل، اب الحمد نہیں بولیں گے بلکہ مل حمدللہ بولیں گے۔ اسی طریقے سے اس جگہ پہ جب آپ اسے ملا کر کے پڑھیں گے تو اب یہ حمزہ جو الف جو یہ دیکھ رہے یہ اس کے اوپر پیش ہے اسے گرا دیں گے۔ اب اس تنوین کے نیچے نون آ جائے گا، چھوٹا سا نون، اور اس کو اس طرح سے پڑھیں گے برحمتی ند، ند نون دال زیر ند، برحمتی ندخل الجنت، ادخلو اب نہیں ہوگا بلکہ برحمتی ندخل الجنت، ٹھیک ہے؟ یہ عربی کا قاعدہ ہے اور اس کے لیے تھوڑی عربی کی نالج، عربی کا جو گرامر ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات، ابتدائی جو معلومات ہے وہ ہونا ضروری ہے، تو یہ قاعدہ صحیح طور سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو میں نے اس لیے بتایا تاکہ کہیں گے کہ ہر جگہ پہ آپ نے وقف کی حالت میں اور وصل کی حالت میں کیسے پڑھتے ہیں بتاتے ہیں، اس جگہ کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے بتا دیا کیونکہ بہت سے بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں جو عربی سے واقف ہیں تو ان کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو ہوگا لا ینالہم اللہ برحمہ، اور اگر آپ وقف نہیں کرتے آگے ملا کے پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ لا ینالہم اللہ برحمۃ ندخل الجنت، ٹھیک؟
ندخل الجنت، حمزہ ہٹ جائے گا اور یہ تنوین تا دو زیر تن، تن تو تن میں آخری میں کیا آتا ہے نون، تا دو زیر تن اور تا نون زیر تن، آپ نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہوگا، تا نون زیر تن، اب تن ہے تو اسی نون کو دال سے ملا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ قاعدہ سمجھ میں آیا ہوگا. برحمت ندخل الجنت، اور اگر وقف کر دیا تو ہوگا لا ینالہم اللہ برحمہ ادخل الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ولا انتم تحزنون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. آیت نمبر 50. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا من الماء او مما رزقكم اللہ، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو رزقكم اللہ، باقی کچھ نہیں ہے. وقف کی حالت میں رزقكم اللہ او مما رزقكم اللہ. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ایک آیت یعنی آیت نمبر 51 اور پڑھ لیں. الذین اتخذوا، ذال واو پہ ذو، الذین اتخذوا، دیکھیں یہاں پہ جو الف ہے یہ الف بھی گر جائے گا اگر آپ پچھلی آیت سے ملا کے پڑھتے ہیں، تو یہ نون کو لام سے ملا دیں گے. علی الکافرین الذین اتخذوا، علی الکافرین الذین اتخذوا. اور اگر یہاں پہ وقف کیا علی الکافرین، اب بولیں گے الذین اتخذوا، اب حمزہ کو پڑھا زبر دے کر کے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، لہوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم
كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. یہ پہلے یا ہے پھر یہ جیم ہے، یہ تھوڑا پرنٹ اس کا مٹا ہوا ہے. یا جیم زبر یج، ہا زبر ہا، یج ہا یج، یا جیم زبر یج، ہا زبر ہا، یج ہا دون، یج حدون. اب پوری آیت کو پڑھیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیاة الدنیا فالیوم ننساہم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العظيم.